بنایا گیا۔ تو اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ لیکن اس میں تاریخی حوالے سے دیکھیں تو کافی گہرائی ہے۔ تاریخی حوالے سے دیکھیں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ خانہ کعبہ یاقوت کا تھا، فرشتے اس کے گرد طواف کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کے گرد طواف کیا، پھر وہ خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا اور اس کی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر آپ اور آپ کی اولاد یہاں پر طواف کرتے رہے، حج کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر فرمائی۔ پھر مختلف دور میں تعمیریں ہوتی رہیں اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے قریش نے جو تعمیر کی اس میں آپ نے حصہ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں اعلان نبوت سے پہلے قریش نے جو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو ان کے پاس حلال آمدنی کم تھی، تو انہوں نے کہا کہ چندہ وہی شخص دے جس کی آمدنی حلال ہو، تو چندہ بہت کم ہوا، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ خانہ کعبہ کو شارٹ کر دیا، چھوٹا کر دیا۔ حتیم کا حصہ پہلے خانہ کعبہ کے اندر تھا، تو انہوں نے یہ حصہ باہر کر دیا اور خانہ کعبہ کی دیوار یہاں سے شارٹ کی، اور 2 دروازے تھے انہوں نے 1 دروازہ بنا دیا۔ پھر قریش نے یہ بھی کیا کہ دونوں دروازے جو تھے وہ زمین سے لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے 1 دروازہ کیا اور اسے زمین سے اونچا کر دیا تاکہ جو بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو ان کی مرضی سے داخل ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک موقع پر اس بات کا اظہار فرمایا کہ اگر لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے اور اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگوں کے دلوں سے خانہ کعبہ کی عظمت نکل جائے گی، تو میں خانہ کعبہ کو شہید کر کے اسی بنیاد پر لے آتا جس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا جب دور حکومت آیا تو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق خانہ کعبہ میں توسیع کی کہ حتیم کا حصہ خانہ کعبہ کے اندر آپ نے لے لیا، یعنی اس طرف سے دیوار بڑھا دی اور دروازے 2 کر دیے اور دونوں دروازے زمین سے ملا دیے۔ اس میں طریقہ یہ تھا کہ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے، خانہ کعبہ کے اندر وہ نوافل اور دیگر عبادات کر کے دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں حجاج بن یوسف بڑا ظالم شخص تھا۔ اس نے عبد الملک بن مروان کا ذہن یہ بنایا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی شہرت کے لیے کام کیا ہے، تو عبد الملک بن مروان نے شہید کر کے پھر خانہ کعبہ کو قریش کی بنا پر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اسے یہ حدیث پہنچی، اسے بڑا افسوس ہوا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ کام کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی تو میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ اس کے بعد ہارون رشید کے دور میں ہارون رشید کو کسی نے حدیث سنائی تو انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ میں خانہ کعبہ کو توسیع دوں گا اور اسی طرح کروں گا کہ حتیم کا حصہ خانہ کعبہ کے اندر لے آؤں اور 2 دروازے بنا دوں اور دونوں دروازے زمین سے ملا دوں۔ لیکن ایک روایت میں یہ کہ امام مالک نے ان کو یہ پیغام بھجوایا یا ان کے سامنے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں ورنہ خانہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے گا۔ آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کا سیاسی مخالف آئے گا، وہ شہید کر کے پھر اسے پرانی حالت پہ لے آئے گا، پھر اس کا کوئی سیاسی مخالف آئے گا، وہ شہید کر کے اس کو دوبارہ اس حالت پہ لے آئے گا،
تو اس طرح لوگوں کے دلوں سے خانہ کعبہ کی عظمت نکل جائے گی۔ تو آج خانہ کعبہ اسی طرح ہے۔ حتیم کا جو حصہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کے پاس جو باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری میں آپ داخل ہوں جسے حتیم کہتے ہیں، تو در حقیقت یہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے۔ جو اس میں داخل ہو گیا گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین بار بار اس مبارک گھر کی حاضری، اس کا طواف اور حج رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔